سامعین گرامی، میں آج آپ کو ایسا کمال اور جامع وظیفہ بتانے والا ہوں کہ وظیفہ تو صرف ایک ہے لیکن اس کو 4 مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ لڑکے اور لڑکیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی، اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت جلد از جلد اچھا رشتہ عطا فرما دیں گے۔ نمبر 2، وہ خواتین و حضرات جن کی شادی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ نمبر 3، وہ میاں بیوی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوشگوار زندگی گزاریں، یعنی مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے وفادار رہے، میری مطیع اور فرما بردار رہے، اور اسی طرح عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند مجھ سے وفادار رہے، مجھ سے حسن سلوک سے پیش آئے، اچھا برتاؤ رکھے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، وہ والدین جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنے، مطیع اور فرما بردار بنے، ہماری خدمت گزار بنے، تو اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ ان کی اولاد نیک اور صالح بنے گی، انشاءاللہ ان کی خدمت گزار بنے گی۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، یعنی آیت نمبر 74 ہے سورۃ الفرقان کی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ایک دعا سکھلائی ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور اس کے اندر تمام کے تمام مقاصد جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کے اندر سے پورے ہوتے ہیں۔ اس کا سنیں ذرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے، تھوڑا سا مفہوم میں بیان کر دوں، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما من ازواجنا، ایسا جوڑا، یعنی اگر مرد ہے تو مجھے ایسی بیوی عطا فرما، عورت ہے تو مجھے ایسا خامد عطا فرما، وذریاتنا، اور جو شادی شدہ ہیں وہ اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں تو وذریاتنا، اور ایسی اولاد عطا فرما، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یعنی اگر میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اولاد ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ٹھنڈک بننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی برف لگانا یا ٹھنڈا سرما لگانا، مراد یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، جن کو دیکھ کر آنکھیں خوش ہو جائے، آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے، ایسا جوڑا یا ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، مکمل طور پر آپ سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ آ جائے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے وہ لڑکے اور لڑکیاں جو رشتے کے حصول کے لیے اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، وہ باقی اس دعا کو تو مکمل پڑھیں گے، مکمل آخر تک پڑھیں گے، لیکن خاص طور پر 2 الفاظ میں تھوڑی سی تاکید اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کون کون سے؟ حبلنا اور من ازواجنا، حبلنا اور ازواجنا، یہ 2 الفاظ کو خاص طور پر تاکید کے ساتھ پڑھیں گے، باقی پوری دعا اسی طرح سے پڑھیں گے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو اس کو اولاد کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ باقی الفاظ کو اسی طرح سے ربنا سے لے کر آخر تک مکمل اسی طرح پڑھیں گے، صرف 2 الفاظ حبلنا اور ذریاتنا، ان کو خاص طور پر تاکید کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 3، جو خوشگوار زندگی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو پڑھیں گے من ازواجنا، ازواجنا کے لفظ کو خاص طور پر تاکید کے ساتھ، اور قرۃ اعین، ازواجنا اور قرۃ اعین، ان 2 الفاظ کو خاص تاکید کے ساتھ پڑھیں گے، باقی پوری دعا اسی طرح۔ جو اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ من ازواجنا وذریاتنا، ذریاتنا کے لفظ کو اور قرۃ اعین کے لفظ کو، 2 الفاظ یعنی کہ ذریاتنا کے لفظ کو اور قرۃ اعین کے لفظ کو تاکید کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، باقی پوری آیت، پوری جو دعا ہے اسی طرح مکمل پڑھیں گے۔ اب اس کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ اب اس کو کم سے کم صبح اور شام، کم سے کم اس کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، جتنی دفعہ سہولت ہو، آسانی ہو، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جتنی زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنے انشاءاللہ جلد اس کے نتائج اور ثمرات آئیں گے۔ صبح و شام تو کم سے کم اس کو 7، 11، 21 یا 41 مرتبہ پڑھیں، باقی ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اسی طرح سے دن میں کہیں آتے جاتے، چلتے پھرتے وقت جب یاد آئے اس دعا کو پڑھتے رہیں، کیونکہ ایک جامع دعا ہے، مکمل دعا ہے، اور ہر مرد ہو یا عورت ہو اس کی ضرورت ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری کیا ہے، میاں بیوی کی آپس میں خوشحال زندگی ہو، خوشگوار زندگی ہو، ہماری اولاد نیک اور صالح ہو، تو یہ ہر مرد و عورت کی ضرورت ہے، ہر کسی کو یہ خواہش ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، اچھی اولاد ہو، اچھے جو ہے اس کو جوڑا ملے۔
تو اس کے لیے کیا ہے، ہر کسی کو یہ ضرورت ہے، تو اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ اس کے اثرات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، تو اس کو پڑھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔